موقف یہ ہے کہ شیعہ اہل بیت کا بدترین گستاخ ہے. میں نے آپ کی کتابوں سے حوالے دینے ہیں اور آپ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو آپ کے ابھی استاد جی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زانی کہہ رہے تھے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ نہیں ہیں؟ ابھی آپ کے استاد جی کہتے تھے وہ نہیں مان رہے تھے، قرآن کی آیت نہیں مانتے، حدیث نہیں مانتے، ابو بکر عبداللہ بن عباس کے اقوال نہیں مانتے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نستجیب اللہ زنا کرتے تھے. تم کیوں نہیں مانتے؟ جس بات پہ اجماع ہے امت کا، اور جس بات پہ امت کا اجماع ہے کہ منافق پر اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر آ گیا بھائی اپنے اور شیخ صاحب کو اٹھاؤ یہاں سے کہ ایک بات کرو نا. وہ قرآن کی آیت بھی گڑی ہوئی ہے، بخاری بھی گڑی ہوئی ہے. بخاری میں کیا لکھا؟ اس میں تو پھر یہ آیا، بخاری میں لکھا ہے، میں نے دکھا دیا کہ عائشہ حفصہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی ہے. دشمنی ہوئی تو مرتاد تو ہو گیا، مرتاد ہوا ہے تو نکاح ختم. نکاح نہیں ختم، نکاح نہیں ختم. عبداللہ ابن ابی کبھی وہ دشمنی کرنے سے اس پہ کفر کے احکام نازل نہیں ہوئے. میں ایک اور بتاؤں، ایک اور میں مسلم سے ان کا دونوں کا کفر ثابت کروں. یہ کتاب ہے مسلم، صحیح مسلم، دیکھ لو بھائی. مولوی صاحب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرے، اذیت کرے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا، اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ صحیح مسلم چاپ دار الفکر کتاب الطلاق باب فی الإیلاء واعتزال النساء. حدثني عمر بن الخطاب لما اعتزل نبي الله نساءه صلى الله عليه وآله وسلم دخلت على عائشة فقلت يا بنت ابي بکر، میں عائشہ کے پاس گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں سے دوری اختیار کی تھی، تو میں نے کہا یا بنت ابی بکر، اے ابو بکر کے بیٹی، قد ابلغ من شأنك ان تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تیری یہ حالت ہے اب کہ تو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرنا شروع کر دی ہے، تو نے اذیت کرتی ہو پیغمبر کو؟ تو عائشہ نے نہیں کہا کہ میں اذیت نہیں کرتی. یہ کون کہہ رہا؟ عمر عائشہ سے پوچھ رہی ہے، اس کو ڈانٹ رہی ہے. کہا کہ مالی و مالک ابن الخطاب علیک بعیبتک، ابن الخطاب تجھے کیا ہے، مجھ سے کیا کام ہے، جاؤ اپنی بیٹی کا فکر کرو، اپنی بیٹی کا فکر کرو. تو کیا عمر ابن الخطاب جھوٹ کہہ رہے تھے کہ عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کیا، یا سچ کہہ رہے تھے؟ اگر جھوٹ کہہ رہے تھے تو پھر عمر کی امامت ختم، اگر سچ کہہ رہے تھے تو پھر عائشہ کا کیا کے متعلق کیا ثابت ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرے وہ اللہ کی اذیت کرتا ہے. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی لعنت کی، آخرت میں بھی لعنت کی. وعد لهم عذابا مہینا، اور ان کے لیے عذاب مہین اللہ نے مہیا کیا.